اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کی متعدی سے محفوظ فرما کر اپنے محتاج رکھ۔ یہ دعا کرتے رہا کریں اور دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو بتاتے رہا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ یہ بڑی خصوصی دعا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، شفقت میں، فکر میں، درد میں، امت کی کامیابی کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ تو آج اس تقریب سعید سے یہ خوبصورت ہیرا اپنے دامن میں رکھ لیں اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس دعا کرتے رہا کریں۔ کیا پتہ کسی وقت بھی یہ دعا قبول ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا آغاز ایمان سے ہوگا۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا اگلی زندگی کا آغاز، ابتدا ایمان سے ہو گیا، الحمدللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا۔ تو کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، بڑی خوبصورت سند ہے، نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حافظ صاحب نے اپنے گھر میں آقا علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے اور آقا علیہ السلام کے داماد امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بابی مدینۃ العلم سر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے ذکر میں ایک بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اتنی لمبی نہیں ہونی، طویل نہیں ہے اور بڑی مختصر ہے۔ میں بس چند منٹوں کا بس بیان ہے، اس کے بعد دو گناتے ہیں، بس پھر دو سلام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے گھر میں یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اور میں آپ کو خوشخبری یہ سنا رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہیں، اور آپ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر میں ہیں۔ گھر کی چار دیواری ہے، اور گھر کی چار دیواری میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بجان کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ بجان ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی پوچھئے۔ تو عرض کرتی ہیں، میں نے پہلے بات کر لی ہے کہ یہ گھر کی چار دیواری کے اندر بات ہو رہی ہے، اور بات باپ اور بیٹی کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ بات اور وہ گفتگو، وہ کلمات، وہ مکالمہ قیامت کی صبح تک سنایا جا رہا۔ عرض کرتے ہیں بجان بس ایک درخواست ہے
کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جبکہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا خود مفتی کے درجہ پر فائز ہے. جو مسئلہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا اڑ جاتا وہ آپ کے در دولت پہ حل ہوتا. بات سنی. اور تقریباً 8,000 کتنے 8,000 صحابہ کرام ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں میں شامل ہیں. شاگردوں میں. اور آقا علیہ السلام کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے میں دوسرا درجہ ام المومنین کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. دوسرا درجہ دوسرے نمبر پہ. پہلا درجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور دوسرا درجہ آپ کا ہے. اور فتویٰ چلتا تھا. کیا آپ کا فتویٰ چلتا تھا. مفتی کے درجہ پر فائز تھی. اور میں نے یہ پہلے بات کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا جو مسئلہ اڑ جاتا وہ آپ کے در دولت پہ آپ کے دروازے پہ آپ کی بارگاہ میں حل ہوتا تھا. اور وہ عرض کرتی کہ بجان ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. تو آپ فرمانے کی بیٹی پوچھئے. عرض کیا کہ بجان جس مجلس میں آپ ہوتے ہیں اور حضرت علی بھی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے وہاں منظر دیکھا ہے. کیا میں نے وہاں منظر دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کیا منظر دیکھا ہے؟ لیکن جس مجلس میں آپ ہوتے ہیں بجان اور حضرت علی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں علی ہوں اور آپ بھی ہوں اور جس میں آپ ہوں اور حضرت علی بھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ, اس میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے, پروگرام بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی نگاہ حضرت علی کے چہرے پہ ٹکی رہتی ہے مسلسل لگاتار متواتر ٹکی کے ساتھ. اور میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ ابا جان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جمی ہوئی ہے, مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اپنی نظر کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے سے ہٹا نہیں رہے, مسلسل دیکھ رہے ہیں. ابا جان یہ کیا راز ہے؟ قربان جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھنے کے لیے اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ بات جو ابھی ابو بکر صدیق بتائیں گے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات تنہائی میں ہوئی تھی. کس میں؟ تنہائی میں ہوئی تھی. میرا آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے گئے تھے قبرے میں. پہلے حضرت علی کو لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے حضرت علی کو لے گئے تنہائی میں خلوت میں. فرمایا پیارے علی, میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ علی کو بتا دو تنہائی میں خلوت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اس مصلی پہ میرا نائب امام, یہ اس کا حق ہے. بات تو بند کمرے میں علی اور میرے آقا کے درمیان ہوئی ہے تو بات پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ابو بکر سے جدا نہ تھے, ابو بکر علی سے جدا نہ تھے. یہ تو من گھر کر بیٹھے نکال کر بدبختوں نے اس امت میں اختلاف ڈال دیا ہے, اس امت میں انتشار پیدا کر دیا ہے, اس امت کے اندر فساد مچا دیا ہے اور دوریاں پیدا کر دی ہے اور جناب خلا ڈال دیے ہیں. لیکن الحمدللہ بس اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تینوں خلفاء علی سے جڑے ہوئے تھے, علی تینوں سے جڑے ہوئے اور جوڑنے والے خود میرے آقا علیہ السلام جو جڑے ہوئے تھے وہ جڑے ہوئے ہیں اور جڑے رہے. اور ہمارا بھی مقدر ہے, ہمارا بھی نصیب ہے کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے جڑے ہوئے نہیں جڑے ہیں نا. سنیے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلوت میں لے گئے تو فرمایا علی میرے رب نے مجھ سے فرمایا تاکہ علی کو پتہ چل جائے نا کہ رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑے کر دیں. یہ مصلی پہ کھڑے ہونا ابو بکر کا حق ہے. اللہ ادھر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلوت میں لے گئے, تنہائی میں لے گئے. تو میں ابو بکر کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں. آقا
حکم، فرمایا خلوت میں چلو، تنہائی میں چلو، تنہائی میں لے گئے، فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ابو بکر کو فرما دو. بڑی راز کی بات ہے، بڑی راز کی بات ہے. فرمایا تنہائی میں لے جاؤ اور میرے ابو بکر سے فرما دو، میرے ابو بکر سے فرما دو النظر لا وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، عبادت تو رب کی. جب مصلی پہ کھڑے ابو بکر کرنے لگے تو رب کا فرمان ان کو سنا دیا، اور پھر ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ تیرا مقام یہ ہے کہ تیرے چہرے کو تکنا رب کی عبادت ہے. اب یہ بات کیا، اب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو فرما دی. فرمایا بیٹی پتہ میں کیوں مسلسل تکتا رہتا ہوں، علی کے چہرے کو کیوں دیکھتا ہوں؟ بجا میں یہ تو پوچھ رہی ہوں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے مجھے تنہائی میں بتایا تھا، خلوت میں، اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ فرما دو ابو بکر سے کہ علی کے چہرے کو تکنا رب کی عبادت ہے. جو چاہتا ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤں، رب کا قرب، رب کی خوشنودی، رب کی رضا مجھے مل جائے، رب مجھے اپنی قرب اور رضا کا سرٹیفکیٹ دے، رب کے قریب ہو جاؤں، قربت مل جائے، تو پھر وہ علی کے چہرے کو تکے، تو علی کے چہرے کو تکتا رہتا ہے، وہ رب کے قریب ہوتا ہے. لیکن وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کمال کر دیا. عرض کیا ابا جان، تو ایک آدمی سامنے